وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، گزشتہ دنوں کسی ایک دوست نے مجھے ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ بھجوایا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کے چہرے پر ایک زوردار تماچا، اور اس کے پیچھے جو آواز ہے وہ ایک عورت کی ہے، اور ان کا نام ہے شگفتہ بی بی صاحبہ، شگفتہ کرن۔ یہ پاکستان کی رہنے والی ہے اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑی ڈیبیٹر سمجھتی ہیں، اور کبھی بھی کسی ایک موضوع پر یہ ٹک کے بات نہیں کر سکتی۔ یہ ان کی عادت ہے، اور اکثر یہ اسلام پر حملہ کرتی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حملہ کرتی ہیں، اور بغیر کسی حوالے کے ان کے منہ سے جتنی چاہیں باتیں سن لیں۔ خاکسار نے بھی ان سے بعض معاملات میں 2-3 مرتبہ بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ میں نے جب بھی ان سے بات کی ہے نا، اور ایک ٹاپک پہ رکھ کے کی ہے، پھر میں نے ان کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیا، تو یہ اپنے دلائل کو ثابت نہیں کر سکیں، اپنی باتوں کو یہ دلائل سے ثابت نہیں کر سکتی، نہ قرآن سے، نہ اپنی کتاب سے، نہ کسی اور ذریعے سے۔ بے پر کی باتیں اڑاتی ہیں، اور اسی بنا پر جب میں نے ان سے بات کی ہے، اور 3 مرتبہ میں ان سے بات کر چکا ہوں، اور تینوں مرتبہ یہ چونکہ جو بات کہتی تھی ان پر دلیل نہیں دے سکی، تو جو گروپ ہے پیور ڈسکشن گروپ، اس کے ایڈمن سے میں نے کہا کہ ان کی اس دھوکہ دہی اور جھوٹ کی بنا پر ان کو یہاں سے ریموو کیا جائے، نکالا جائے گروپ میں سے، چاہے تھوڑے دیر کے لیے ہی، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے ہی ان کو ریموو کیا گیا۔ ہر مرتبہ میرے سے بات کرنے کے بعد یہ وہاں سے ریموو ہوئی ہیں۔ ان کی یہ اوقات ہے، ان کی یہ حالت ہے، اور بڑی بڑی یہ باتیں کرتی ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ اسلام پہ حملہ کرنا۔ اور یہاں پر بھی جو آڈیو انہوں نے مجھے بھیجی ہے، اسلام پر حملہ کیا ہے، اور پہلا الزام انہوں نے یہ لگایا ہے کہ گویا مسلمان یہود سے نفرت کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں کسی دین سے کوئی نفرت نہیں ہے، اسلام نفرت نہیں پھیلاتا، اسلام محبت پھیلاتا ہے، اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں، سلامت رہیں۔ اور انہوں نے اسلام پر غلط الزام لگایا ہے۔ کون سی کتاب ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ ذرا بتائیں گی مجھے یہ، کہ جہاں انہوں نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہودیوں سے نفرت سکھاتا ہے، یا مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے تمام انسان برابر ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، بڑی پائے کی بات بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں،
کسی دیہاتی کو کسی شہری پر فضیلت نہیں، کسی شہری کو کسی دیہاتی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بحیثیت انسان ہم سب برابر ہیں۔ ہاں، مذہبی اختلاف ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور اس کے متعلق بھی قرآن کریم یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ ہم بتائیں گے، ہم سمجھائیں گے، ان باتوں کی طرف ہم لوگوں کو لائیں گے جو اسلام میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ جہاں تک مذہبی اختلافات کا سوال ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ یہ میڈم صاحبہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آئی ہیں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں، قرآن کریم میں ایک ہدایت ضرور مسلمانوں کو دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم یہودیوں کو بھی اور نصارہ کو بھی، اس میں میڈم آپ کا دین بھی شامل ہے، صرف یہود نہیں شامل ہے۔ فرمایا تم ان کو اپنا مددگار نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم یہود و نصارہ کو اپنے مددگار مت بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ جو ہیں بعض کے مددگار ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّاهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اس ہدایت کو سن کر جو کوئی بھی اس سے روگردانی اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار ہوگا، انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 ہے۔ یہ منع فرمایا ہے، اور پھر یہ کہ یہ ایسے نہیں منع فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی فطرتوں کو جانتا ہے، ان لوگوں کی فطرتوں کو جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باوجود معاہدات کرنے کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ میڈم جو ہیں آگے چل کے کہہ رہی ہیں جی ایک طرف سے آپ یہودیوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، دوسری طرف سے آپ جو ہیں ایک یہودی کے منتظر ہیں۔ بھائی بات اس طرح سے ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بہت سارے ایسے فرقے ہیں اسلام میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں آپ لوگوں کی طرح سے، اور میں یہاں ان مسلمانوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ چلے جانے کے قائل ہیں یہ کہتا ہوں کہ واقعی تم لوگ اس قابل ہو کہ تم عیسائیوں کے ذریعہ سے لگائے جانے والے تھپڑوں کے لیے اپنا منہ ان کے سامنے بار بار پیش کرو، کیونکہ اسی قابل ہو تم کہ قرآن کریم کے برخلاف تم لوگوں نے ایک عقیدہ گھڑ رکھا ہوا ہے، اور عیسائیوں سے تم نے وہ عقیدہ ادھار لیا ہے، اور آپ لوگ اس عقیدے کی بنیاد پر اسلام کو اس قدر نقصان پہنچا چکے ہو، اس قدر نقصان پہنچا چکے ہو کہ جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ مگر میڈم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کے قائل نہیں، اور ہم قرآن کریم کی روح سے، احادیث کی روح سے، تمہاری بائبل کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام کو اسی دنیا میں فوت شدہ ثابت کرتے ہیں، وہ کہیں نہیں گئے،
اور نہ ہی جماعت احمدیہ کسی مسیح ابن مریم کی، جو مریم کا حقیقی بیٹا تھا، جس کو مسلمان یا آپ لوگ جو ایک دوسرے کے معاون ہو، زندہ آسمان پہ بٹھاتے ہو، جماعت احمدیہ اس کے آنے کی قائل نہیں۔ ہم اس کے نام پر ایک شخص کے آنے کے قائل ہیں۔ اور میڈم صاحبہ، آپ یہ بھول رہی ہیں کہ یہودیوں نے بھی وہی دھوکہ کھایا تھا جو آج یہ مسلمان دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اپنی کتاب کو نہیں پڑھتی ہیں آپ؟ اپنی کتاب کو بھی پڑھا کریں اور وہ بھی بتایا کریں کہ دیکھیں یہودیوں نے دھوکہ کھایا، مسیح کا انکار کیا، کیونکہ وہ ایک ایلیا کے آسمان سے اترنے کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ جب تک ایلیا آسمان سے نہیں اترے گا مسیح پیدا نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایلیا آسمان سے اترا؟ اگر ایلیا آسمان سے اترا ہی نہیں تو یہ مسیح کہاں سے پیدا ہو گئے جس کو آپ خدا کا بیٹا مان کے بیٹھی ہوئی ہیں اور پھر زندہ آسمان پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے؟ اور یہود آج تک اس کی انتظار میں بیٹھے ہیں اور دیواریں گریا پہ جا کے اپنے سر مارتے ہیں کہ ایلیا کو آسمان سے بھیج۔ آپ کو پتا ہے آپ کو کہ ایلیا کیسے گئے تھے آسمان پر؟ اور آپ ہی لوگوں کی کتاب کہتی ہے۔ حوالہ سن لیجئے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ سلاطین 2 میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ جو ہی وہ دونوں بڑھتے اور باتیں کرتے چلے جاتے تھے تو دیکھا کہ ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے درمیان آ کر ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں ہو کر آسمان پر جاتا رہا۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے میڈم صاحبہ؟ اور یہ صرف عقیدہ ہی نہیں، آپ لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ایلیا نے آسمان سے اترنا ہے اور پھر مسیح نے پیدا ہونا ہے، اور یہی یہودیوں کا مطالبہ تھا کہ مسیح جو آ گئے وہ کیسے آ گئے؟ ایلیا نہیں آیا ابھی تک آسمان سے۔ تو آپ کی بائبل کیا کہتی ہے؟ آپ اپنی بائبل کو غور سے پڑھیں اور پھر اسلام میں پائے جانے والے اس عقیدہ پر، جو عقیدہ اس وقت اسلام میں پایا جاتا ہے، اس پر غور کریں تو تھپڑ آپ پر پڑے گا، اسلام پر نہیں پڑتا۔ ہم کسی یہودی کے، کسی مسیحی کی آمد کے قائل نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں آپ۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ ہم نے تو آپ کی بائبل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جس مسیح کو تم صلیب پر مار کر لعنتی بناتے ہو وہ صلیب پر مرا ہی نہیں، بلکہ اسی دنیا میں رہ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 120 سال تک زندہ رہ کے اسی دنیا میں فوت ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کی متعدد آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ اور آپ کی بائبل کہتی ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہو، وہ بھی میں آپ کو حوالہ دے دوں۔ آپ کس منہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ بٹھا رہی ہیں جی، اور پھر مسلمان کہہ رہے ہیں جی وہ آئیں گے؟ پہلے یہ ایلیا والا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی کتاب کیا کہتی ہے، یہ متی باب 11، اس میں کیا لکھا ہے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورت سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں ہوا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسیح کہہ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیح نے اپنے آپ کو یوحنا بپتسمہ دینے والے سے چھوٹا بیان کیا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بڑا ہے، جو عورت سے پیدا ہوئے نا جو بھی، اس میں سب سے بڑا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ تو کیا مسیح مریم سے پیدا نہیں ہوئے؟ ایک بات، یہ پہلا تھپڑا آپ کے منہ پہ کہ مسیح کی کوئی حیثیت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ بھی ایک عورت سے پیدا ہوگا، اور مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ یوحنا میرے سے بڑا ہے جو عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ لیکن جو آسمان کی بادشاہت میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے،
اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہت پر زور ہوتا رہا ہے، اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور تورات نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں سن لے۔ کیا کہا مسیح نے؟ کہ وہ جو ایلیا بگولے میں بیٹھ کے چلا گیا نا آسمان پر، وہ یہ ہے یوحنا۔ سمجھیے؟ کیا ایلیا آسمان سے اترا تھا؟ آپ نے تو یوحنا کو ایلیا بیان کر دیا مسیح نے۔ یہی نہیں، آگے بھی سن لیجئے، آگے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے باب 17 میں، اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا؟ لیکن میں تم سے کہتا ہوں ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اس کو نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ہم سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے۔ لیں جی، سمجھ میں آئی ہے آپ کی بات؟ بگولے میں بیٹھ کر ایلیا آسمان پہ گیا ہوا ہے، اس نے آسمان سے اترنا ہے، فقیہہ یہ کہتے ہیں۔ اور مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ مسیح کہہ رہے ہیں وہ ایلیا تو آ چکا، وہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ کیسے بن گیا جی وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا کیسے بن گیا؟ بتائیں گے مجھ کو آپ؟ اگلا حوالہ بھی سن لیجیے، وہ بھی میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ پوری طرح تسلی ہو جائے۔ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ فقیہہ کیوں کر کہتے ہیں، یہ مرکز کا حوالہ ہے جی، مرکز باب 9 کا۔ پھر انہوں نے اس سے یہی پوچھا کہ فقیہہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضروری ہے؟ اس نے ان سے کہا ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کی بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ ایلیا تو آ چکا۔ اب جب ایلیا جو ہے وہ آیا ہے یوحنا کے نام پر، تو میڈم اگر اسلام میں آنے والے مسیح موعود کو مسیح ابن مریم کا نام دیا گیا ہے، تو آپ کی عقل شریف نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی عقل شریف میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ جس طرح یوحنا کو ایلیا کا نام دیا گیا تھا اور آیا یوحنا، آپ کہتے ہیں یہ ایلیا ہے، اسی طرح آنے والا امت محمدیہ میں جو مسیح اور مہدی ہوگا وہ مسیح ابن مریم کا نام لے کر آئے گا، لیکن ہوگا وہ امت محمدیہ کا فرد۔ سمجھیے؟ ہم آپ کے مسیح کے منتظر نہیں ہیں، یا آپ یہاں پر حقیقی رنگ میں ایلیا کو آسمان سے اتاریں تو پھر ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقی رنگ میں آسمان سے نیچے آنے والا دکھا دیں گے آپ کو۔ جب اپنا آپ کا مطلب آتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ جی یہاں پر مسیح نے کہہ دیا ایلیا تو آ چکا اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم آ چکا اور وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے، امت محمدیہ کا ایک فرد ہے۔ بائبل کی بات میں اور ہماری بات میں کیا فرق ہے؟ تو محترمہ یہ تھپڑ آپ کے منہ پر ہے،
کیونکہ یہ آپ کی بائبل ہی بتاتی ہے، اس نے ہی بتایا ہے کہ یہاں پر تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر نام پیش کیا جاتا ہے۔ جو بائبل بیان کرتی ہے وہ حقیقی رنگ میں نہیں ہوتا۔ سمجھیے بات کو۔ اس لیے ہم لوگ اس بات کے قائل ہیں اور ہم مسلمانوں کو یہ بات کہتے ہیں، غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسمان پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا جو مسیح ہے وہ آسمانوں پر زندہ ہو اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں دفن ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے محترمہ، آپ کا یہ کہنا کہ ہم کسی مسیح ابن مریم کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی یہودی کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا خیال غلط ہے۔ ہم آپ کے کسی مسیح کے یا کسی یہودی کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے، صرف تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر، جس طرح مسیح علیہ السلام نے یوحنا کو ایلیا کہا ہے، اسی طرح آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم کا نام دیا ہے، نہ کہ وہ حقیقی مسیح ابن مریم جو مریم سے پیدا ہوا تھا وہ کوئی آسمان پہ چلا گیا، وہ آسمان سے اترے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کتاب یہ کہتی ہے کوئی آسمان پر نہیں گیا سوائے اس کے کہ جو آسمان سے اترا ہو۔ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یوحنا باب 3 کیا لکھا ہے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا مسیح آسمان سے اترے تھے کہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے؟ مسیح تو خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہو۔ تو مسیح کہاں سے آسمان پہ چلے گئے بھائی؟ ذرا مجھے بتائیے۔ آپ کا عقیدہ کلیتاً غلط ہے اور بائبل کے خلاف ہے اور مسیح علیہ السلام کے اپنے اقوال کے خلاف ہے۔ ہم تو یہ ثابت کر چکے ہیں، متعدد بار ثابت کر چکے ہیں کہ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت 30 آیات سے۔ اور جس امام مہدی اور مسیح موعود کی ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ امت کر رہے تھے، اب تو ہم آگے آنے والا، وہ جو آنے والا تھا اس نے امت محمدیہ میں سے آنا تھا، اس نے امتی ہو کر آنا تھا، وہ امتی ہے۔ وَإِمَامُكُم مِّنكُم ہے، تمہارا امام تم میں سے ہے۔ نہ آئے گا مسلمانوں کا رہبر کوئی باہر سے، جو ہوگا خود مسلمانوں کے اندر سے کھڑا ہوگا۔ ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا۔ تو محترمہ، یہ آپ اپنی فلسفی اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو تو ہم لوگوں نے بائبل سے بھی یہ ثابت کر کے دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دنیا میں فوت ہو گئے، اور تاریخ نے بھی یہ ثابت کر کے دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دنیا میں فوت ہوئے ہیں، وہ آسمانوں پر نہیں گئے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ لوگوں کو عقل اور سمجھ عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔